نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں 10 محرم الحرام کو حضرت فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، حضرت علی کے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرتے ہیں۔ ہم خوب نعرہ لگاتے ہیں کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، لیکن کربلا کیوں ہوا اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے، کوئی پتہ نہیں۔ اچھا، ہم لوگوں کا علاقہ ایسا ہے، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں باہر میں کہ آپ کے یہاں جھارکھنڈ میں دیوبندی زیادہ ہے کہ بریلی زیادہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ دیوبندی بریلی تو برابر ہیں۔ بولا محرم، کہا کہ محرم میں نہ کوئی دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے، سب اسے۔ ہمارا کوئی علاقہ خرافات سے خالی نہیں، چاہے جماعت کا جتنا بڑا کام ہوتا ہو، ان علاقوں میں بھی حاجی صاحب، نمازی صاحب، ارے بھائی بہانے بناتے ہیں لوگ کہ جلوس نکالنا چاہیے، تعداد اپنی دکھائیے۔ اس تعداد کے دکھانے سے کیا ہوگا؟ زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوگا؟ بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوگا؟ آپ کے نعرے لگانے سے دوسرے لوگ خوف کھا جائیں گے، مروب ہو جائیں گے، یہ کیسے آپ نے سوچ لیا؟ مروب تو جب ہوتے ہیں کہ پھٹی قمیض والے انسان، تن پہ کپڑا نہیں ہے، تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، اور کیسے گرجدار آواز میں قیصر کے دربار میں جا کر کے کہتا ہے، اے بادشاہ ہم آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں، ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور سنو ہم تمہیں دنیا میں کفر کی جہالت سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف آنے کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ بادشاہوں کے محل ان کی نگاہوں میں ہیچ تھے، اس لیے ان سے بادشاہ بھی کانپتے تھے، ان کی ٹھوکروں سے قیصر و کسریٰ بھی پاس ہو جاتے تھے۔ اور آج ہم لوگ کیا ہیں؟ عمل بھی نہیں ہے، اتحاد بھی نہیں ہے، ایکتا بھی نہیں ہے، یونیٹی بھی نہیں ہے، نہ خدا سے کوئی تعلق ہے۔ آپ کے نعرے لگانے سے اور کربلا دور ہے جانا ضرور ہے کہنے سے کوئی مروب نہیں ہوتا۔ آپ کے کھوکھلے ڈبے کو دنیا جان چکی ہے کہ یہ بے جان لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تمام دنیا کی کفر کی طاقت اکٹھی ہو جائے گی، اور یہ مسلمانوں کی طرف ایسے جھپٹیں گے کہ جیسے بھوکا دسترخوان کی طرف جھپٹتا ہے۔ تو صحابہ کو حیرت ہوئی، آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہوگا، کیوں ایسا ہوگا؟ تعداد کم ہوگی؟ تو کہا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن یہ سب ایسے ہوں گے جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، دیکھنے میں تو بہت لگتا ہے لیکن سب بے جان ہیں۔ ایسے ہی ہم بے جان ہو گئے ہیں۔ امام حسین نے جو زندگی پیدا کی تھی، امام حسین کی خون کی لالی آج بھی ہمیں پکار رہی ہے، آؤ امام کو پہچانو، امام نے کیوں قربانی دی تھی۔ پورا نعرہ لگانے والے جتنے لوگ ہیں، ایک آدمی سے پوچھ لیجئے کہ امام حسین کو جانتے ہیں تو وہ صحیح سے بتا بھی نہیں پائے گا۔ سچائی ہے کہ غلط ہے؟ لیکن بتائیے حسینی بنے ہوئے ہیں، حسینی بننے کے لیے کربلا کی صحیح تاریخ جاننا ضروری ہے۔ امام حسین نے دنیا کو بتایا، ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیوں؟ آج حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی ہمیں کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں محبت ہے حسین سے۔ اگر حسین سے محبت نہ ہو حضور سے محبت کیسے کریں؟ حسین سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ امام حسین کی قربانیوں کو ہم یاد کریں گے، لیکن صحیح انداز میں یاد کریں گے۔
امام حسین نے دنیا کو، شہید بہت ہیں اسلام میں، اسلام کے دامن میں شہیدوں سے اسلام کا دامن بھرا ہوا ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کو کیوں اتنا یاد کیا جاتا ہے؟ ہندو ہو کے مسلمان، سکھ ہو کے عیسائی، محرم کا چاند نظر آتا ہے تو سب لکھنے لگتے ہیں، سب بولنے لگتے ہیں، سب پڑھنے لگتے ہیں اور حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے حسین کی قربانی انسانیت کو زندگی عطا کرنے کے لیے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندادد دست دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین۔ حسین وہ ہے کہ جس نے اسلام کو پناہ دی ہے، انسانیت کو بیدار کیا ہے اور دنیا کو بتایا کہ جب تم پر جبر کیا جانے لگے، جب تم پر ظلم و ستم کی بارش ہو اور تم پر زبردستی کوئی بادشاہ بننے کی کوشش کرے، ڈکٹیٹرشپ آ جائے، تانا شاہی آ جائے، تو حسینی کردار یہ ہے کہ اپنا گھر لٹا دو، اپنی جان قربان کر دو، لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ اسی لیے حسین کی قربانی کو دنیا یاد کرتی ہے اور دنیا اسے یاد کر کے آج بھی یہ کہہ رہی ہے، کوئی ہے حسینی جو کھڑا ہو جائے اور دنیا کو بتا دے کہ حق سے باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے۔